السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری جتنی بھی ویڈیو کی اپڈیٹس ہیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اور جتنے بھی لوگ ہمارے آپ کے توسط سے قرآن مجید کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ثواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میرے چینل پر پلے لسٹ میں نورانی قاعدے کی اور قرآن مجید کی تمام ترتیب موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر شیئر ہو جائے گا، وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ آیت نمبر 181 سے لے کر 183 تک پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فأصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پھر جو سن چکا اس کے بعد اسے کچھ کا کچھ کر دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں کی گردن پر ہے جو اسے بدل ڈالیں۔ بے شک خدا سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ ہاں البتہ جو شخص وصیت کرنے والے سے بے جا طرفداری یا بے انصافی کا خوف رکھتا ہو اور
ان وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر بدلنے کا کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایماندارو، روزہ رکھنا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا، اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا، تاکہ تم اس کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچو۔ روزے کا حکم تھوڑی سی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اس بیمار کا حکم ہے جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو یا روزہ رکھنے پر مرض کی زیادتی یا پیدا ہو جانے یا دوام کا خوف ہو۔ یہ ان کا ذکر ہے جو روزہ تو رکھ سکتے ہوں مگر بہت محنت شاقہ سے، جیسے بوڑھے، بڑھیا، مستسقی، حاملہ وغیرہ۔ حمل صافی، مجموعہ کافی و عیاشی ہو سکتا ہے کہ عام حکم ہو اور منسوخ ہو۔ تفسیر انشاءاللہ ایک ہم الگ سے بھی تفسیر کی جو بک ہے اس میں سے تمام تفسیر کو ہم پڑھیں گے۔ قرآن مجید پورا ہم پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اسے بھی شروع کریں گے۔